السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا وسیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان سيدنا محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الكتاب كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم سامعین محترم، بزرگان من، عزت مآب ماں اور بہنوں، ہر قسم کی تعریف و توصیف، بڑائی اور کبریائی، تنہائی اور یکتائی تمام تر تعریفات اور تسبیحات، تحمیدات اور تمجیدات، تکبیرات اور تمام تر پاکیزہ کلمات اللہ رب العزت، اللہ وحدہ لا شریک کے لیے لائق اور خاص ہے، جو اکیلا ساری کائنات کا خالق اور مالک، داتا اور دستگیر ہے، جس نے ہماری ضرورت کی ہر شے ہمیں مہیا فرمائی، بے شمار
لا تعداد صلاۃ و سلام ہو امام الانبیاء اشرف الانبیاء جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر، اور اللہ کی رحمت نازل ہو اس کے نیک بندوں پر اور اس کے نیک بندیوں پر۔ برادران اسلام، یہ مہینہ جس سے ہم گزر رہے ہیں یہ رجب کا مہینہ ہے۔ اسلامی مہینوں میں یہ 7واں مہینہ ہے۔ اور یہ رجب کا مہینہ حرمت والے ان 4 مہینوں میں سے ایک ہے جنہیں اللہ رب العالمین نے بہت ہی زیادہ عظمت اور احترام والے مہینے قرار دیا ہے۔ تو یہ ان 4 مہینوں میں سے ایک ہے جو حرمت اور عظمت والے مہینے ہیں۔ قرآن مجید میں اللہ رب العالمین کا فرمان ہے، ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ۔ اللہ رب العالمین کے ہاں کتاب اللہ میں مہینوں کی گنتی اور مہینوں کی تعداد 12 ہے۔ 12 مہینے ہیں اور ہر کیلنڈر کے 12 مہینے ہیں، ہاں وہ عیسوی ہو یا ہجری ہو۔ فرمایا اللہ تعالیٰ کے ہاں بھی مہینوں کی تعداد اور گنتی وہ 12 ہی ہے۔ یہ کب سے ہیں؟ یوم خلق السماوات والارض، جب سے یہ نظام اللہ رب العالمین نے قائم فرمایا ہے، یہ زمین اور آسمان، یہ سورج اور چاند جب سے اللہ نے پیدا کیے تب سے مہینے 12 ہیں۔ پھر فرمایا کہ ان 12 میں سے 4 مہینے حرمت والے ہیں، یعنی بڑے احترام کے قابل، عظمت والے، انتہائی احترام کے مہینے ہیں یہ۔ آپ اس کی حرمت اور اس چیز کی احترام کو آپ کس قدر پہچان سکتے ہیں کہ جس کو خود اللہ رب العالمین نے محترم قرار دیا ہے، محترم۔ اور یہ اللہ رب العالمین کی شان ہے، وہ جسے چاہے عظمت اور احترام عطا فرما دے یا دوسری چیزوں پر اسے ایک نمایاں مقام عطا فرما دے۔ جیسے اللہ رب العالمین نے اگر شہروں کی بات کی جائے تو دنیا کے تمام شہروں میں اللہ رب العالمین نے مکے اور مدینے کو جو عظمت عطا فرمائی ہے وہ کسی اور شہر کو عطا نہیں فرمائی۔ جو عظمت اس مکے اور مدینے کو حاصل ہے وہ عظمت کسی اور شہر کو حاصل نہیں ہے۔ کتابوں کی اگر بات کی جائے تو جو اہمیت اور عظمت، جو فضیلت اور شان اللہ نے قرآن کو عطا فرمائی ہے وہ کسی اور کتاب کے حصے میں نہیں آئی۔ فرشتوں میں اللہ رب العالمین نے سید الملائکہ، تمام فرشتوں کا سردار جبریل امین کو بنایا
اور اسے تمام فرشتوں پر عظمت عطا فرمائی۔ اسی طرح دنوں کی اگر بات کی جائے، دنوں میں اللہ رب العالمین نے اس جمعے کے دن کو اور عرفہ کے دن کو 9 تاریخ جب حاجی میدان عرفات میں جمع ہوتے ہیں، جو عظمت اور احترام، جو شان اور مقام اللہ نے جمعے کو عطا فرمایا ہے یا عرفے کے دن کو عطا فرمایا، وہ سال کے دوسرے دنوں کو عطا نہیں فرمایا۔ راتوں میں اللہ رب العالمین نے لیلۃ القدر کو، شب قدر کو جو فضیلت عطا فرمائی ہے، وہ فضیلت کسی اور رات کے حصے میں نہیں آئی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے مخلوقات میں، تمام مخلوقات میں اللہ نے جو مقام انسان کو عطا فرمایا ہے کہ اللہ نے اسے اشرف المخلوقات، تمام مخلوقات میں سب سے افضل مخلوق اللہ نے قرار دیا۔ پھر انسانوں میں بھی ایک درجہ بندیاں ہیں، انسانوں میں سے بھی وہ انسان زیادہ افضل ہے، وہ انسان اللہ کا زیادہ مقرب اور محبوب ہے، جو انسان اللہ کو مانتا ہے، اپنا خالق بھی مالک بھی، اپنا داتا و دستگیر بھی، جو اللہ کی عبادت کرتا ہے، اللہ کو مانتا ہے، وہ زیادہ افضل ہے۔ جو اللہ پر، اس کے فرشتوں پر، اس کے نبیوں پر، ملائکہ پر، آخرت کے دن پر جو ایمان رکھتا ہے، وہ افضل ہے ان انسانوں سے زیادہ جو اللہ پر ایمان نہیں رکھتے۔ پھر انسانوں میں بھی اللہ رب العالمین نے جو مقام اور شان اللہ رب العالمین نے نبیوں اور پیغمبروں کو عطا فرمایا، وہ عام انسانوں کو عطا نہیں فرمایا۔ پھر نبیوں میں بھی ہمارے پیارے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے جو شان عطا فرمائی ہے، وہ شان کسی اور نبی پیغمبر کو حاصل نہیں۔ اسی طرح یہ حرمت کے مہینوں کی بھی بات یہی ہے کہ اللہ نے ان 4 مہینوں کو جو عظمت عطا فرمائی ہے، وہ اور مہینوں کو عطا نہیں فرمائی۔ اب یہ 12 مہینے، ان کے کیا نام ہیں؟ اسلامی مہینے۔ پھر ان میں جو 4 مہینے حرمت والے ہیں، عظمت والے ہیں، وہ کون سے ہیں؟ قرآن مجید نے یہ تو بتا دیا، قرآن پڑھ کر یہ تو معلوم ہو گیا کہ مہینے 12 ہیں اور 4 حرمت والے ہیں، قرآن پڑھ کر پتہ چلا۔ لیکن اب یہ سوال کہ وہ 12 مہینے کون سے ہیں، وہ 4 مہینے حرمت والے کون سے ہیں، جب ہم قرآن سے پوچھتے ہیں تو قرآن مجید میں ان کا تذکرہ نہیں ہے۔ قرآن کے کسی پارے میں، کسی سورت میں، کسی آیت میں ان مہینوں کا تعارف اور ان کی پہچان نہیں ہے۔ اب یہ کون سے مہینے، ان کے نام کیا ہے، ان کی ترتیب کیا ہے؟ جیسے عیسوی کیلنڈر کی ترتیب ہے، جنوری ہے، فروری ہے، مارچ، اپریل ہے، ان مہینوں کی ترتیب کیا ہے؟ پھر کون سے حرمت والے ہیں اور کون سے حرمت والے نہیں ہیں؟ یہ معلوم کرنے کے لیے ہمیں رجوع کرنا پڑے گا، ہمیں دیکھنا پڑے گا اللہ کے پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف، کیونکہ قرآن کو سمجھنے کے لیے، قرآن کو صحیح معنی میں سمجھنے کے لیے ضروری ہے کہ صاحب قرآن محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف رجوع کیا جائے، یعنی اللہ کے پیغمبر کی احادیث کی طرف، آپ علیہ السلام کے فرامین کی طرف
نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ارشادات عالیہ کی طرف، ورنہ حدیث کے بغیر آپ قرآن کو سمجھ نہیں سکتے۔ حدیث کے بغیر ہم قرآن مجید پر عمل کر ہی نہیں سکتے۔ ایک وضو ہی کیوں لے لیجئے، یہ وضو جو ہم ہاتھ دھونے سے شروع کرتے ہیں، اپنے ہاتھ دھوتے ہیں اور پھر ترتیب کے ساتھ جو ہم وضو کرتے ہیں، قرآن مجید سے ہمیں یہ وضو کا طریقہ نہیں ملتا۔ قرآن تو ہمیں وضو نہیں کرا سکتا، یعنی اگر ہم خالی قرآن کو لیں، حدیث کو چھوڑ دیں، تو پھر ہم وضو بھی نہیں بنا سکتے۔ یہ نماز جو ہم ادا کرتے ہیں، جس کی ابتدا اللہ اکبر تکبیر تحریمہ سے ہوتی ہے، اللہ اکبر سے نماز شروع ہوتی ہے اور سلام پر ختم ہوتی ہے، تحریمها التکبیر و تحلیلها التسلیم، اس کی ابتدا اللہ اکبر سے اور اختتام اور انتہا سلام پر، پھر بیچ میں قیام ہے، رکوع ہے، سجود ہے، ایک ترتیب ہے۔ 2 رکعت پر تشہد ہے یا 4 رکعت پر تشہد ہے یا تیسری پر تشہد ہے، یہ پوری نماز۔ بیچ کے مسائل چھوڑ دیں، 1 منٹ کے لیے کہ رفع الیدین ہے یا نہیں ہے، ہاتھ کہاں باندھنے ہیں، آمین اونچی آواز سے کہنی ہے، آہستہ آواز میں کہنی ہے، اگر ان مسائل کو زیر بحث نہ ملائیں، خالی ارکان کے اوپر بات کر لیں کہ قیام ہے، رکوع ہے، سجود ہے، یہ نماز جو ہم ادا کرتے ہیں، پھر ہم یہ بھی نہیں پڑھ سکتے، اس کو بھی ادا نہیں کر سکتے اگر ہم حدیث کو چھوڑ دیں اور قرآن کو لے لیں۔ گویا حدیث کے بغیر نہ ہم وضو کر سکتے ہیں، حدیث کے بغیر نہ ہم نماز پڑھ سکتے ہیں، حدیث کے بغیر نہ ہم حج کر سکتے ہیں، نہ ہم عمرہ کر سکتے ہیں۔ یہ تمام مسائل اور تمام احکامات اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حدیث میں بیان فرمائے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ جس طرح قرآن اللہ کی وحی ہے، پیغمبر کا فرمان بھی اللہ کی وحی ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ جیسے قرآن حجت ہے، دین کا ماخذ اور مصدر ہے، ایسے ہی حدیث بھی مصدر اور ماخذ ہے اور ہمارے لیے حجت اور دلیل ہے۔ تو ان 12 مہینوں اور 4 مہینوں کا تعارف اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے کرایا۔ وہ 4 مہینے فرمایا ثلاث متوالیات، 3 مہینے تو لگاتار ان میں آتے ہیں، ذوالقعدہ، ذوالحجہ اور محرم، یہ تینوں مہینے ترتیب کے ساتھ آتے ہیں۔ گویا کہ گنتی کے حساب سے 11واں، 12واں اور پہلا مہینہ، 11واں، 12واں اور پہلا مہینہ یہ ترتیب ہے، اکٹھے آ رہے تینوں، اور یہ 7واں مہینہ رجب۔ یہ 4 مہینے فرمایا حرمت والے، کرنا کیا ہے؟ فلا تظلموا فیہن انفسکم۔ یاد رکھو ان 4 مہینوں میں خصوصی طور پر کوئی ظلم اور زیادتی، کسی طرح کا گناہ کا کوئی کام تم سے سرزد نہ ہو۔ ظلم و زیادتی، اللہ کی نافرمانی اور بغاوت اور گناہ اور معصیت کا کوئی کام ان 4 مہینوں میں نہ کیا جائے، یہ ان 4 مہینوں کا احترام ہے۔ جیسے بعض جگہ کا احترام ہوتا ہے، ایک کام جو حرام ہے، ناجائز ہے، گناہ پر مبنی ہے، ہم بازار میں کریں، پھر وہی کام مسجد میں کریں، لوگ لعن طعن زیادہ کریں گے، مسجد کا بھی خیال نہیں، مسجد میں یہ کام کر رہے ہو، حالانکہ وہی کام دوسرا بندہ بازار میں کر رہا ہے،
کسی گلی میں کر رہا ہے، اس پر اتنی لان تان نہیں ہوتی جتنی لان تان اس شخص پر ہوتی ہے جو مسجد میں وہ کام کر رہا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ ایک تو غلط کیا، اور دوسرا مسجد کا تقدس، مسجد کا احترام، مسجد کا ادب جو ہے وہ اس نے پامال کیا ہے۔ تو گناہ ہے، وہ عام دنوں میں اور مہینوں میں کیا جائے تب بھی، لیکن ان 4 مہینوں میں جب کیا جائے گا وہی گناہ، وہی نافرمانی اور وہی برائی اور اللہ کی معصیت، وہ ان 4 مہینوں میں اس پر لعن طعن بھی زیادہ ہوگی، سزا بھی اللہ کی طرف سے زیادہ ہوگی۔ اسی طرح بعض صورتوں میں ثواب اور فضیلت جس طرح بڑھ جاتی ہے، بعض جگہوں کو اللہ نے یہ امتیاز بخشا ہے، بعض جگہوں کو، کہ بعض جگہیں اتنی عظیم ہے، اتنی مبارک ہے، اتنی مقدس ہے کہ ان کی وجہ سے اللہ رب العالمین اجر و ثواب میں کئی گنا اضافہ فرما دیتا ہے۔ نماز ہی کی مثال آپ کے سامنے، کسی بھی دنیا کے کسی خطے میں، کسی کونے میں واقع جو بھی مسجد ہے، اگر نماز با جماعت ادا کی جائے 25 اور 27 نمازوں کا ثواب حاصل ہوتا ہے، 25 گنا، اور بعض روایتوں میں 27 گنا نمازیں، گویا ایک نماز نہیں 27 نمازوں کا ثواب لکھ دیا جاتا ہے۔ اس بندے نے 27 نمازیں پڑھی، ورنہ 27 نمازیں پڑھنی پڑ جائے نا تو شام ہو جائے۔ ظہر کو لے لیجیے، ظہر کو 27 بار پڑھنا پڑ جائے، پڑھ پائیں گے ہم؟ اتنے میں اثر ہو جائے گی۔ وہ ایک دفعہ نماز پڑھنے میں 15 منٹ تو لگتے ہیں نا، اب ظہر کو 27 بار پڑھنا پڑ جاتا، پڑھتے پڑھتے پوری نہیں ہوتی، اثر ہو جاتی، پھر عصر کو 27 بار پڑھنا پڑ جاتا، مغرب ہو جاتی۔ اللہ اکبر! اللہ تعالیٰ کی شان دیکھیے، فرمایا ایک بار پڑھ لیجیے، ایک بار اللہ کے گھر آ جائیے، اس نماز کو جماعت کے ساتھ پڑھیے، تمہارے نامہ اعمال میں 27 نمازوں کا ثواب لکھ دیا جائے گا۔ گویا تم نے ایک نہیں 27 نمازیں پڑھی۔ مسواک کا بھی یہ معاملہ ہے، وضو میں مسواک کو اختیار کیجئے، مسواک کر کے نماز پڑھیں گے 27 نمازوں کا ثواب لکھ دیا جائے گا۔ بغیر مسواک کے وضو کریں گے، وضو تو ہو جائے گا لیکن وہ فضیلت نہیں جو مسواک کے ساتھ حاصل ہے۔ لیکن یہی نماز اللہ کے گھر میں جا کر، بیت اللہ میں جا کر، خانہ کعبہ میں جا کر پڑھی جائے گی تو پھر 1,00,000 نمازوں کا ثواب حاصل ہو جائے گا۔ گویا ایک نماز نہیں ہے، 1,00,000 بار اس نے نماز پڑھی۔ جگہ کا فرق ہے نا، جگہ کا فرق ہے، وقت کا فرق ہے، وقت کا، کبھی جگہ کا فرق جس کی مثال آپ نے سنی، کبھی وقت کا فرق ہوتا ہے، بعض اوقات، بعض لمحے، بعض اوقات اللہ کو زیادہ محبوب ہے، جیسے تہجد کا وقت، جیسے رات کا آخری پہر یا آدھی رات کا وقت یا تہجد کا وقت، وہ زیادہ محبوب ہے، اس میں اللہ رب العالمین آسمان دنیا پہ تشریف لاتا ہے، اللہ تعالیٰ نزول فرماتا ہے، اللہ تعالیٰ آسمان دنیا پہ اترتا ہے۔ یہ اللہ کا نزول، یہ اللہ کا اترنا آسمان دنیا پر، ہمارا اس پر ایمان ہے، ہمارا اس پر ایمان ہے۔ اس نزول کی کیفیت وہ ہم نہیں جانتے، نہ اس کی کوئی تعریف ہم کرتے، نہ اس کی کوئی تشبیہ ہم دیتے، نہ تمثیل، نہ کیفیت بیان کرتے، نہ انکار کرتے ہیں، بلکہ ایمان رکھتے ہیں کہ اللہ رب العالمین ہر رات
ہر رات آسمان دنیا میں اللہ رب العالمین تشریف لاتے ہیں. بڑا خاص وقت ہے اور اللہ تعالیٰ آ کر اعلان فرماتا ہے. اللہ تعالیٰ ندا لگاتا ہے، آواز، حل من مستغفر، ہے کوئی گنہگار نافرمان جو گناہوں سے پریشان ہو، معافی مانگنا چاہتا ہو، آئے میرے در پہ. اس وقت آئے، سارے گناہوں کو لے کر آئے. وہ جتنے گناہوں کو لے کر آئے گا اس سے زیادہ میں رحمت لے کر آؤں گا اور اس کے سارے گناہوں کو معاف کر دوں گا. حل من مستغفر، اللہ تعالیٰ آسمان دنیا پر اعلان کرتا ہے کوئی بے روزگار، ہے کوئی مالی تنگ دستی کا شکار، ہے کوئی پریشان حال، ہے کوئی بیمار، آئے مجھ سے مانگے. وہ شفا چاہیے شفا مانگے، روزی چاہیے روزی مانگے، اس وقت میں اولاد چاہیے اولاد مانگے، اس کو صحت یابی چاہیے صحت مانگے. اللہ فرماتا وہ مجھ سے مانگے، جو مانگے گا اس وقت میں دینے کو تیار ہوں، میں دینے کے لیے آیا ہوں. حل من مسترزق، تو وقت کو اللہ تعالیٰ نے خاص اہمیت عطا فرمائی. افطاری کو لے لیجیے، افطاری کا وقت فرمایا یہ قبولیت کا وقت ہوتا ہے. حالانکہ روزہ تو صبح سے رکھا ہوا ہے، ظہر کے وقت بھی دعا قبول ہوتی ہے، کوئی شک نہیں. عصر میں مانگی جائے دعا وہ بھی اللہ سنتا ہے، اللہ کے سوا کوئی نہیں سنتا. اللہ اکبر، صرف اللہ ہی سننے والا ہے. باقی انسان چاہے وہ نبی ہو، ولی ہو، پیغمبر ہو، وہ کتنا بڑا امام ہو، کتنے بڑے وہ بزرگ کیوں نہ ہو، وہ تو 10 فٹ کے فاصلے سے نہیں سن سکتے. وہ زیر زمین جا کر کیا سنیں گے؟ ایک اللہ کی ذات ہے جو عرش معلیٰ پہ سننے والی ہے. تو فرمایا ظہر میں، عصر میں، کسی بھی وقت مانگی جائے دعا اللہ تعالیٰ سنتا ہے. کتنے غلط عقائد ہو گئے اللہ کے بارے میں، ہم کتنی بد زبانی کر دیتے ہیں کہ نعوذ باللہ اللہ ہماری سنتا نہیں، اور یہ جو حضرت صاحب ہے، یہ صاحب قبر، یہ مزار والا، یہ آستانے والا، اللہ ان کی ٹالتا نہیں، ہماری سنتا نہیں. نعوذ باللہ من ذالک. کان بہرے نہ ہو جائیں یہ سننے سے پہلے، آنکھیں اندھی نہ ہو جائیں، دل پھٹ نہ جائیں یہ کہتے ہوئے کہ اللہ کی شان کے بارے کہتے ہیں اللہ ہماری سنتا نہیں اور ان کی ٹالتا نہیں. اللہ تعالیٰ کو تم نے مجبور سمجھا ہوا ہے؟ اللہ سب کی سنتا ہے، وہ تو گونگے کی بھی سنتا ہے، عربی میں بولے، عجمی میں بولے، اپنی کسی زبان میں انسان بولے. اور جن کو ہم سنانے جا رہے ہیں نا مزار والوں کو، وہ تو ہماری زبان بھی نہیں جانتا. دنیا میں سینکڑوں نہیں ہزاروں طرح کی بولیاں بولی جاتی ہیں، بولیاں. اور جس کے پاس ہم جا رہے ہیں، پہلی بات تو وہ سنتا نہیں، دوسری بات اس کو ہر زبان آتی ہے. انگریز اس کے در پہ چلا جائے، بابا جی کو انگریزی کہاں آتی؟ عجیب لوگوں کی عقیدے. لیکن افطار کا وقت فرمایا یہ خاص وقت ہے. تو اللہ تعالیٰ نے بعض جگہوں کو، بعض وقتوں کو، یعنی بعض لمحات کو اللہ رب العالمین نے امتیاز بخشا ہے، اہمیت عطا فرمائی ہے. تو ان اوقات میں، ان جگہوں میں جو عمل ادا ہوگا، جو کام کیا جائے گا، اس کی فضیلت بھی زیادہ ہے. ایسے میرے بھائیوں، گناہ تو گناہ ہی ہوتا ہے، نافرمانی نافرمانی ہوتی ہے. لیکن اگر کسی ایسی جگہ پر وہ گناہ کیا جائے، یا کسی ایسے ہفتے میں گناہ، یا کسی ایسے مہینے میں گناہ کیا جائے جس کی عظمت ہے، جس کا احترام ہے، تو پھر میرے بھائیوں، پھر وہ گناہ بڑھ جاتا ہے.
اس کی سزا بھی بڑھ جاتی ہے، اس پر لعن طعن بھی بڑھ جاتی ہے، کیونکہ اس نے گناہ بھی کیا اور حرمت والی جگہ کا تقدس بھی پامال کیا ہے۔ اس نے حرمت والی جگہ کی جو احترام ہے، جو تقدس ہے، اس کو بھی اس نے پامال کیا ہے، اس لیے گناہ بڑھ جاتے ہیں بعض صورتوں میں۔ تو یہ رجب میرے بھائیوں حرمت کا مہینہ ہے، عظمت کا مہینہ ہے، اس میں زیادہ سے زیادہ اعمال صالحہ کی طرف توجہ دینی چاہیے، اور اعمال صالحہ میں سب سے اہم چیز وہ فرائض ہے۔ ہم لوگ وظائف کے پیچھے بھاگتے ہیں، وظیفے، یہ وظیفہ کر لو، وہ وظیفہ کر لو، یہ تسبیح کر لو، وہ تسبیح کر لو۔ میرے بھائیوں، فرائض کی کمی ہو، فرضوں میں ہم کمی جو کرتے ہیں، فرضوں کو جو ہم چھوڑ دیتے ہیں، یاد رکھیے فرائض کی کمی وہ وظائف سے پوری نہیں ہو سکتی۔ فرائض کی کمی وظائف سے پوری نہیں ہو سکتی۔ وظیفے جتنے مرضی پڑھے، پہلا سوال فرائض کے بارے میں ہوگا کہ فرض پڑھے تھے کہ نہیں پڑھے، فرض ادا کیا تھا کہ نہیں کیا تھا۔ تو وظائف سے زیادہ فرائض کی طرف توجہ دینی ہے، ورنہ فرائض کی کمی وظائف سے پوری نہیں ہو سکتی۔ اور دوسرا، ان مہینوں کی حرمت کا احترام کرتے ہوئے کلی طور پر زبان درازی سے، ہاتھ سے کسی کو تکلیف پہنچانے سے، زبان کی چغلیوں اور غیبتوں سے، آنکھوں کی بد نظری سے، ہاتھوں اور پیروں کے گناہوں سے، الغرض گناہ کے جو امور ہیں، معاملات ہیں، کلی طور پر سب سے بچنا یہ بہت زیادہ ضروری ہے، بالخصوص ان 4 مہینوں میں، یہ حرمت کے جو 4 مہینے، اس کے علاوہ بھی، لیکن یہاں پر تاکید ہے، یہاں پر زیادہ تاکیدی حکم موجود ہے۔ ایک تو یہ حرمت کا مہینہ، اور دوسرا اس میں بہت ساری مروجہ بدعات، وہ چیزیں جو دین کا حصہ بھی نہیں ہے، جو نہ دین ہے، نہ شریعت ہے، نہ قرآن میں، نہ سنت میں، ہم نے ان کو دین سمجھ لیا اور رجب کے مہینے میں ان کو ادا کرنا شروع کر دیا۔ جیسے کونڈوں کی رسم، وہ کونڈوں کی رسم نہیں ہے، وہ اصل ایمان کے کونڈے ہیں۔ امام جعفر صادق کے نام پر بھرے جانے والے کونڈے اور شیرینی اور میٹھی چیز کی تقسیم، یہ میرے بھائیوں سراسر غیر اللہ کے نام کی نظر و نیاز ہے۔ یاد رکھیے، ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، کہ اللہ رب العالمین کا تو حکم یہ ہے تمہاری زندگی بھی اللہ کے لیے ہو، اور تمہاری زندگی میں جو معاملات ہیں وہ بھی اللہ کے لیے ہو۔ نماز اللہ کے لیے، حج اللہ کے لیے، قربانی اللہ کے لیے، سجدہ اللہ کے لیے، رکوع اللہ کے لیے، جھکنا اللہ کے لیے، جینا بھی اللہ کے لیے، مرنا بھی اللہ کے لیے، نظر و نیاز بھی اللہ کے لیے، گڑ گڑانا بھی اللہ کے لیے، دعائیں بھی اللہ رب العالمین کے سامنے مانگ۔ اور یہاں پر کھلم کھلا یہ کونڈوں کی رسم ادا کر کے گویا کہ غیر اللہ کی نیاز دی جا رہی ہے، غیر اللہ کے نام پر یہ رسم ادا ہو رہی ہے۔ یاد رکھیے، جن کے نام پر یہ رسم ادا ہو رہی ہے ان کا اس رسم سے کوئی تعلق اور واسطہ نہیں ہے۔ یہ بدعت یہ ہندوستان میں ایجاد ہوئی۔ ایک لکڑہارے کا واقعہ بیان کر دیا جاتا ہے داستان عجیب کے نام سے۔ اس کی بیوی نے جب یہ سنا کہ اس تاریخ کو 22 رجب کو کونڈے بھرے جائیں تو مرادیں پوری ہوتی ہیں، مشکلات ختم ہوتی ہیں، وہ
اور اس کا شوہر ان دنوں بڑی مشکلات کا شکار تھے، انہوں نے کنڈے بھرے، اللہ نے دن پھیر دیے، دنوں میں وہ مالا مال ہو گئے، اور دنوں ہی دنوں میں انہوں نے بادشاہ کے محل کے سامنے اپنا محل کھڑا کر لیا۔ بادشاہ کو بھی پتہ نہیں، ملکہ کو بھی پتہ نہیں۔ ایک دن ملکہ جو چھت پہ چڑھی، محل کی چھت پہ سے دیکھا تو سامنے ایک اور محل بن چکا۔ بڑی حیران ہوئی، ہمارے سامنے کس کا محل بن گیا؟ محل بن رہا تھا کب نہیں پتا چلا، جھوٹی کہانی۔ اب جب معلوم ہوا کہ اس رسم کی وجہ سے بادشاہ کی بیوی نے انکار کر دیا، کوئی کنڈے شونڈے نہیں ہے، اس نے انکار کیا، ان کا زوال شروع ہو گیا، وہ عروج ختم ہو گیا، بادشاہ چھن گئی اور زوال پذیر ہو گئے۔ پھر توبہ تائب ہوئے، پھر کنڈے بھرے تو دوبارہ دن پھر گئے۔ یہ کہانی سنا کر لوگوں کو لگایا جاتا ہے کہ جی تم بھی کنڈے بھرو۔ سچی بات ہے، یہ وہ کنڈے نہیں، ایمان کے کنڈے ہو جاتے، ایمان کا ستیہ ناش ہو جاتا ہے۔ جب انسان اللہ کے نام کو چھوڑ کر، اللہ کی ذات کو چھوڑ کر غیر اللہ کے نام پہ نظر و نیاز لیتا ہے تو یاد رکھیے وہ اسی طرح حرام ہے جس طرح خنزیر اور سور حرام ہے۔ قرآن کہتا ہے انما حرم علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل بہ لغیر اللہ۔ یاد رکھو، جس طرح مرا ہوا جانور حرام، اس طرح غیر اللہ کی نظر و نیاز حرام ہے، جس طرح سور اور خنزیر حرام ہے، غیر اللہ کی نظر و نیاز بھی اسی طرح حرام ہے، کوئی فرق نہیں حرمت میں۔ وہ نظر و نیاز کسی نبی اور پیغمبر کے نام پہ دی جائے، کسی ولی اور پیر اور کسی اور کے نام پر دی جائے، اللہ کو چھوڑ کر، یہ غیر اللہ کی نظر و نیاز حرام۔ اسلام اس معاملے میں ہماری بڑی رہنمائی کرتا ہے۔ ایک صاحب آئے، آ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے نظر مانی تھی کہ میرا یہ کام ہو گیا تو میں فلاں مقام پر، فلاں جگہ پر، اس جگہ کا نام ہے بوانا، عربی میں نام موجود ہے بوانا احادیث میں۔ کہنے لگا کہ میں نے نظر مانی تھی، نظر، کہ میں یہ کام ہو گیا تو میں اس مقام پر اونٹ نہر کروں گا، اونٹ قربان کروں گا، اس کا گوشت فقیروں میں، مسکینوں میں، یتیموں میں، ضعیفوں میں، محلے داروں میں بانٹ دوں گا، میری نظر مانی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا بہت اچھی بات ہے، بالکل یہ تو بڑا ثواب کا کام ہے، اتنا مہنگا اونٹ، اتنا بڑا جانور، کتنے لوگ اس سے مستفید ہوں گے، کتنے بھوکوں کو کھانا ملے گا، کتنے لوگوں کے گھروں میں روٹی اور سالن جو ہے نا وہ جائے گا، کتنوں کو پیٹ بھر جائے گا۔ ویسے بھی اسلام یتیموں مسکینوں کو کھانا کھلانے پر بڑا شوق دلاتا ہے۔ آپ نے یہ نہیں فرمایا کہ بڑا عظیم کام ہے، پہلے دو سوال کیے، فرمایا نظر بعد میں پوری کرنا، پہلے دو سوالوں کے جواب دو۔ وہ جو جگہ ہے جس کا تم نام لے رہے ہو بوانا، حل فیہا وثن من اوثان الجاہلیہ، بے شک تم نے نظر اللہ کے لیے مانی، بے شک اونٹ تم اللہ کے لیے کر رہے ہو، کس کے لیے کر رہے ہو؟ اللہ کے لیے، لیکن جگہ کا بھی دیکھنا ہے کہ وہ جگہ تو نہیں، تو بتاؤ کہیں دور جاہلیت میں، زمانہ قدیم میں اس جگہ پر بت پرستی تو نہیں ہوتی تھی، غیر اللہ کی عبادت تو نہیں ہوتی تھی، وہاں پر بت تو نہیں رکھے ہوئے تھے اور لوگ وہاں پر بتوں کے آگے جھکتے تو نہیں تھے؟ کیوں کہ اگر اس کا جواب ہاں میں ہوتا کہ ہاں وہ جگہ ایسی جگہ ہے، وہ آستانہ تھا، وہاں پر غیر اللہ کی عبادت ہوتی تھی، وہاں پر چڑھاوے چڑھائے جاتے تھے، وہاں پر طواف بھی ہوتے تھے،
وہاں پر ہاتھ جوڑ کر کھڑے بھی لوگ ہوتے تھے، بتوں کی عبادت بھی کرتے تھے، تو اللہ کے پیغمبر قطعاً منع کرتے تھے ایسی جگہ پر اللہ کے نام پہ اونٹ بھی قربان نہیں کرنا جہاں پر کسی زمانے میں شرک ہوتا ہو۔ لیکن اس نے آگے سے جواب دیا کہ نہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہ جگہ ایسی جگہ نہیں ہے، وہاں پر کبھی بھی بت پرستی نہیں ہوئی، غیر اللہ کی عبادت کبھی نہیں ہوئی، وہ ان چیزوں سے بالکل پاک جگہ۔ دوسرا سوال فرمایا وہاں کوئی میلہ تو نہیں لگتا؟ میلہ، عرس، سالانہ عرس تو نہیں ہوتا وہاں پر؟ حل فیہا عید من اعیادہم، وہاں پر کوئی عید تو نہیں منائی جاتی؟ جیسے مزارات پہ سالانہ عرس ہوتا ہے، کبھی کراچی والے کا عرس، کبھی کسی کا کبھی کسی کا، یہ سالانہ عرس تو نہیں ہوتا اس جگہ پر۔ اگر عرس ہوتا ہے وہاں پر تو جا کر اللہ کے نام کا اونٹ بھی نہیں دے سکتے، کیونکہ جگہ کی وجہ سے وہ اونٹ بھی حرام ہو جائے گا۔ لوگ کہہ دیتے جی ہم تو اللہ کے نام پہ دے رہے ہیں، لیکن کہاں پہ دے رہے ہیں؟ مزار پہ جا کے دے رہے ہیں، خانقاہوں پہ جا کے دے رہے ہیں، آستانوں پہ جا کے دے رہے ہیں۔ ہم نے کئی بار اخبارات میں پڑھا، قربانی کے موقع پر دو چار جانور کسی کے بچ گئے بیوپاری کے، یا اس کا سب سے معروف، سب سے بڑا جانور، سب سے مہنگا جانور، خریدار کوئی نہیں آیا، منہ مانگی قیمت کسی نے نہیں دی، اس نے نہیں بیچا، عید گزر گئی، وہ آگے سے اعلان کرتا ہے، میڈیا پہ آ جاتا، اخبارات میں، وہ جانور پاک پتن پہ جا کے قربان کر دیتا ہے، بابا جی کے نام پہ قربان۔ حرام ہے یہ۔ تو ایک تو یہ داستان عجیب کے نام سے رجب کی حرمت کو پامال کیا جا رہا ہے، اللہ کے ساتھ شرک، حالانکہ یہ دن سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کا یوم وفات، یہ 22 رجب کو نہ امام جعفر صادق پیدا ہوئے نہ فوت ہوئے، ان کا 22 رجب سے کوئی تعلق نہیں۔ 22 رجب یقین مانیے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کا یوم وفات۔ آپ کو پتا امیر معاویہ سے سب سے زیادہ بغض، سب سے زیادہ دشمنی اور نفرت کس کو ہے؟ ان لوگوں کو ہے جو صحابہ کے دشمن ہیں، جو صحابہ پر تبرہ کرتے ہیں، جو صحابہ پر زبان درازیاں کرتے ہیں، وہ امیر معاویہ کی وفات پر 22 تاریخ کو خوشیاں مناتے ہیں۔ اور ہم سنی لوگ سنی سنائی باتوں پر ان کے جھانسے میں آ کر ہم بھی شیرینی تقسیم کر رہے ہیں، مٹھائی تقسیم کر رہے ہیں، ریوڑیاں بانٹ رہے ہیں اور کونے بھر رہے ہیں۔ میرے بھائیوں، یہ عقائد کی بات ہے، یہ نظریات کی بات ہے، یہ اسلام کی بات ہے، کسی کی مخالفت نہیں، حقیقت پر مبنی بات۔ اس لیے رجب کا احترام بھی ضروری ہے، صحابہ کا احترام بھی ضروری ہے۔ اور امیر معاویہ کو آپ کیا جانے، یہ وہ عظیم المرتبہ صحابی جنہوں نے قرآن اپنے ہاتھ سے پہلی بار لکھ کے اللہ کے پیغمبر کو عطا فرمایا، کاتب وحی، قرآن کی آیت نازل ہوتی، اللہ کے نبی فرماتے امیر معاویہ کو بلاؤ، وہ اپنے ہاتھ سے یہ آیت لکھ کر اس کو محفوظ کر لے، سورت نازل ہوتی، وہ امیر معاویہ کو بلایا جائے۔ امیر معاویہ کو لکھنا آتا ہے، وہ لکھنے کے ماہر ہیں، وہ کاتب ہے، قرآن ان سے لکھوایا اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ اور بھی تو صحابہ کرام موجود تھے، لیکن کاتب وحی، کاتب قرآن کا اعزاز اللہ نے بخشا، امیر معاویہ کو بخشا ہے رضی اللہ تعالی عنہ۔ اور ائمہ کرام تمام محدثین کا اتفاق ہے کہ امیر معاویہ تمام مومنوں کے ماموں ہیں، ماموں۔ بیوی کے بھائی کو کہا جاتا ہے ماموں، بچوں کے ماموں۔ امیر معاویہ خال المومنین، تمام مومنوں کے ماموں ہیں، ماموں، کیونکہ ان کی بہن ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہ اللہ کے پیغمبر کی بیوی ہے، وہ ام المومنین ہوئی، تو ان کے بھائی امیر معاویہ مومنوں کے ماموں ہوئے۔
ان کی بہن امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی بہن اللہ کے پیغمبر کی زوجہ ہم سب کی ماں ام المومنین ہوئی، تو اسی زوجہ رسول کے بھائی تمام مومنوں کے ماموں ہوئے، اور یہ لقب محدثین نے ان کو دیا ہے، ائمہ کرام نے ان کو یہ لقب دیا ہے خال المومنین کا۔ اللہ اکبر۔ اللہ کریم ہمیں کتاب